جب آپ ایگزامینیشن ہال چلے جاؤ تو جہاں نشست اگر مقرر رول نمبر لکھے ہوئے ہیں تو اپنے نشست پر جا کر بیٹھ جاؤ، اگر نہیں ہے مقرر تو پھر جہاں آپ کا دل چاہے وہاں بیٹھ جاؤ، اور ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں زیادہ آمد و رفت نہ ہو، دروازے کے قریب نہ بیٹھے، بار بار کوئی آئے گا جائے گا، پانی لینے والا آئے گا، پانی لینے والے جائے گا، ٹیچر جائیں گے باہر آئیں گے، تو اس سے آپ کی پیپر ڈسٹربینس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا رول نمبر ہی وہی ہے پھر تو مجبوری ہے، صحیح۔ اور پیپر جب مل جائے اس پہ جو ہدایت دی ہے اس کو پڑھے کہ اس میں کیا کیا ہدایت دی ہے، رول نمبر لازمی لکھے، بہت سے لڑکے جو ہے رول نمبر نہیں لکھتے۔ پھر سوالیہ پرچہ ملنے تک ایک دعا ہے وہ پڑھ لیں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جو نوٹس میں دوں گا اس میں لکھے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ دعا پڑھتے رہے جب تک آپ کو پیپر نہ ملے اس وقت تک، اور جب پیپر مل جائے تو 11 مرتبہ یا ناصر یا نصیر یا قادر یا قدیر یہ پڑھ لیں، یا ناصر یا نصیر یا قادر یا قدیر۔ یہ پیپر جب مل جائے اس کو آپ سامنے رکھ کر اس کو غور سے پڑھ لیں، سوال منتخب کر لیں کہ کون کون سے سوال کرنے ہیں، اس کو ٹک کر لیں، نمبر لگا لیں کہ پہلے نمبر پر میں نے یہ کرنا ہے، دوسرے پر یہ کرنا ہے، تیسرے پر یہ کرنا ہے۔ اور نمبر لگانے کے بعد ہر سوال کے لیے وقت متعین کر لیں، اس سوال کو میں نے 1 گھنٹہ ٹائم دینا ہے، اس سوال کو 1.25 گھنٹہ ٹائم دینا ہے، اس کو 1 گھنٹہ ٹائم دینا ہے، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سوال کو 2 گھنٹے ٹائم دے دو اور باقی 2 سوال آپ سے رہ جائے۔ جب مارکنگ کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، بیچاروں نے پہلے سوال کو 6-7 صفحے لکھا ہوتے ہیں، آخری سوال میں آخری 2 سوال ایسے ہی رہ جاتے۔ ہر ایک کو ٹائم دو گے تو آپ کی ڈیڈ لائن آئے گی، آپ اسی حساب سے اپنا قلم چلاؤ۔ اچھا، اور جو سوال ہے اس کی مراد سمجھے کہ پوچھا کیا گیا ہے اس نے، یہ نہیں کہ بس آگے لگے رہو، نہیں، سمجھ کر کے پوچھا کیا گیا ہے۔ فرض کرو اس نے پوچھا ہے کہ نماز کی ضرورت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر۔ اب پوچھا گیا ہے نماز کی ضرورت اور اہمیت، اب کوئی بندہ اس میں نماز کی پچھلی تاریخ میں شروع کر دے، وہ لکھنا شروع کر دے، پھر نماز کے فرائض لکھنا شروع کر دے، سنتیں لکھنا شروع کر دے، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں وہ شروع کر دے، تو اس کے شاید 1-2 نمبر مل جائے، کیونکہ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ لکھا ہی نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں تو لکھا ہے لیکن جو پوچھا ہے وہ نہیں لکھا، تو جو پوچھا جائے وہی لکھنا ہے، اپنے طرف سے شروع نہیں ہو جانا کہ جو نقل مل گیا بس چلو لگاؤ دباؤ، نہیں، صحیح۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لے، غیر ضروری باتیں، فضول باتیں لکھنا، اس میں فضول بعض لوگ گانے لکھ لیتے، شعر و شاعری لکھ لیتے، بعض لکھتے ہیں اللہ کے لیے مجھے پاس کرو، مجھے پاس کرو، مجھے پاس کرو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ چیزوں سے پرہیز کریں، صحیح۔ اور کوشچن کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، فرسٹ میں تعارف، درمیان میں مرکزی خیال، لاسٹ میں خاتمہ۔ انٹروڈکشن شروع میں کس کوشچن کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں، یہ پھر درمیان میں اس کا مرکزی خیال جو مین پوائنٹ ہے وہ سارے، اور لاسٹ میں کنکلوژن، خاتمہ۔ یہ آپ جب لکھو گے ہیڈ لائنز دے کر تو جو چیک کرنے والا ہے اس کو خود بخود آپ انسپائر کرو گے۔ اور ایگزام میں سب سے بڑا چکر یہ ہے کہ آپ ایگزامنر کو متاثر کر جاؤ، انسپائر کر جاؤ۔ جب آپ نے ایگزامنر کو متاثر کر لیا تو اس کے نمبر خود بخود آپ کو ملے گا، وہ خود اچھے طریقے سے آپ کو نمبر دے گا، صحیح۔ آپ متاثر کیسے کرنا ہے؟ مثالیں دے کر، صحیح۔ فرض کرو آپ کی کتاب میں 1-2 مثالیں، 2-3 خود نیٹ سے ڈھونڈ لو یا کسی استاد سے پوچھ لو، وہ اپنے الفاظ میں جب آپ لکھو گے اس کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک پیپر چیک کر لیا تو پورا سینٹر کا وہی ہوتا ہے، پورے سینٹر نے اسی طرح پیپر کیا ہوتا ہے، سب نے نقل کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا ٹیچر کو کہ اس نے نقل نہیں کی، اس نے محنت کی، وہ نمبر پہ زیادہ دے۔ اور گرامر کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، گرامر کی غلطیاں مثلا اردو کی غلطی ہے، مذکر کو مؤنث نہیں بنانا، مؤنث کو مذکر نہیں بنانا، آدم خان آتی ہے، یہ اس طرح کی اردو نہیں لکھتی، صحیح۔ اور جہاں کوما آنا چاہیے وہاں کوما دینا ہے، جہاں تفصیلیہ کا نشانہ آنا چاہیے وہاں وہ دینا ہے، صحیح۔ اس کو رموز اوقاف دیتے ہیں،
کوما 2-3 الفاظ جب ہو جیسے قلم کاپی اور پینسل اس کے بیچ میں کیا آئے گا کوما آئے گا. تفصیلیہ کا نشان جو 2 ڈاٹس ہوتے ہیں 2 ڈاٹس تو ایڈ لائن کے بعد 2 ڈاٹس لگا دیں. اسی طرح کوشچن مارک کہاں آئے گا کوشچن کے آخر میں. جلد بازی سے کام نہیں کرنا تسلی سے آپ نے پیپر حل کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ پیپر میرے کیریئر پر اثر انداز ہو. میں نے بتایا تھا یہ پیپر اگر میں تسلی سے کر لوں گا تو میرے کیریئر میں میرے آگے مجھے فائدہ ملے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں پیپر کرتے ہیں کوئی اٹھ جائے دوستوں میں سے اور یار وہ چلا گیا پھر شروع ہو جائے اور بھی چلے گا اور تیز ہو جاتا ہے بھائی وہ چلے گی اس سے آپ کیا لینا ہے وہ چلا جائے کیا مسئلہ آپ کو گھر پتہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑی شغل ہوتی ہے نا پیپر کے باہر بعد جا کر باتیں کرنی یار تم نے کیا لکھا میں نے یہ لکھا یہ شغل کے لیے اپنا پیپر خراب کرنا. تو کوئی چلا جائے کوئی پرابلم نہیں آپ بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں تسلی سے اپنا کام کرتے رہو. اور ہیڈ لائنس جتنے زیادہ آپ ہیڈ لائنس دو گے اتنا آپ کو نمبر ملے لیکن ہیڈ لائنس ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ فالتو میں بس ہیڈ لائنس دے رہا نہیں پیراگراف ہو ہیڈ لائنس. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے اور آپ لکھنا چاہتے ہیں اور تو زیادہ تفصیل نہ لکھیں صرف ہیڈ لائنس بھی دے دیں تو اس کی بھی آپ کو مارکس ملے. یہ چیز ہے کہ آپ پوری تفصیل 2 ہیڈ لائنس لکھیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ صرف ہیڈ لائنس لکھیں اگر ٹائم کم صحیح. اور خوشخطی کا نمبر بعض ٹیچرز دیتے ہیں بعض نہیں دیتے لیکن اتنا زیادہ امپیکٹ اس کا نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کی رائٹنگ اچھی ہو تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے خوشخطی کا کوئی نہ رول ہے کہ اس سے نمبر زیادہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیچر چیک کرنے آتا ہے نیکسٹ